ایک نے مجھے کہا کہ حافظ صدیق سے آپ اس پہ مناظرہ کرو, آپ نہیں کر سکتے مناظرہ. وہ نہیں ہے صدیق حسن, وہ جو آیا تھا یہاں پہ, اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے حافظ صدیق سے ہمارا اصل مناظرہ 3 طلاق پہ طے ہوا تھا. مجھے پتا تھا حافظ صدیق زہر کا پیالہ پی لے گا, 3 طلاق پہ میرے سامنے کبھی بھی نہیں بیٹھے گا. میرا 3 طلاق پہ بیان کیا, اس کے نیچے کسی نے کمنٹس کیے ہوئے حافظ صدیق کو بلا لو, آپ کو بتا دے گا وہ کیا ہے. حافظ صدیق کو 100 دفعہ بلا چکا ہوں میں. جو لوگ تھے نا اس کے ارد گرد, ان سے پوچھو آپ کہ اصل تو طے ہوا تھا 3 طلاق پہ, اور مجھے پتا تھا یہ بھاگے گا 3 طلاق پہ, یہ زہر کا پیالہ پی لے گا, کبھی نہیں بیٹھے گا میرے سامنے. اب تو تھریٹس ویسے ہی ہے نا 3 طلاق پہ زہر کا پیالہ پی لے گا میرے سامنے, اور اب بھی ہے, بلا لو آپ, میں تیار ہوں بیٹھنے کے لیے. لیکن اس نے کیا کیا, اس نے 2 نمبری کی. حافظ صدیق نے, حافظ صدیق ہی نام ہے نا, کچھ اور کسی اور کو نہ رگڑے لگا دوں. وہ جو میرے سامنے پلر پہ آ کے بیٹھا تھا, بعض دفعہ نام ہی بندے کا غلط لے رہا ہوتا ہوں میں, صدیق ہی ہے نا. ابے جو اہل حدیث کے نہیں, وہ حافظ صدیق جو, وہ جو صدیق رضا, ہاں. تو اب بھی تیار ہوں, اب بلا لو. ہوا یہ تھا کہ میں نے ان کو بہت کہا, یہ فتویٰ دے رہے تھے 3 ایک ہوتی ہے. میں نے کہا یار یہ مت لوگوں کو حلال حرام میں فرق اللہ نے رکھا ہے, وہ نہیں, تمہاری تحقیق نہیں ہے اس پہ. انہوں نے کہا نہیں. جب میں نے چیلنج کیا تو انہوں نے کہا نہیں, اس پہ نہیں بات کروں گا میں. بھائی کیوں بات نہیں کرو گے؟ اگر آپ تو محقق ہو نا, آپ کے بقول تحقیق پوری کی بھی ہے نا آپ نے, تبھی تو فتویٰ دے رہے ہو آپ کسی کی تقلید کے تو قائل ہی نہیں ہو. انہوں نے کہا نہیں تقلید پر بات ہوگی. پھر میں نے بلایا کہ چلو پہلے تقلید پر, پھر ہم 3 طلاق پہ کریں گے. پھر میں نے بلایا کہ چلو تقلید پہ آپ ایسا کرو, آ کے ہمارے ساتھ شرطیں طے کرو, مناظرہ بعد میں کریں گے, ہم پہلے شرائط طے ہو جائیں. تو ان محترم نے شرائط کے بجائے نا کیمرہ لگا کے اسی وقت بحث شروع کر دی. اسی وجہ سے میں نے جہلم جانے میں اتنی احتیاطیں کی تھیں کہ پہلے شرائط طے ہوں, کیونکہ میں ایک دفعہ بھگتا ہوا تھا کہ یہ شرائط ورائط کے بغیر ہی بحث شروع کر دیں گے اور کیمرے لگا کے کیش کرانے کی کوشش کریں گے. یہ شرارت میں دیکھ چکا تھا. یہ چھوٹی غلطی نے مجھے بڑی غلطی سے بچایا ہے. تب میں, اللہ نے اچھا ہوا مجھ سے غلطی کرا دی. پھر میں جب جہلم گیا تو پھر میں نے کہا بیٹا یہ جو شرطیں ہوں گی آن دا کیمرے میں ہوں گی, سب دیکھیں گے کیا کیا بات طے ہو رہی ہے, بند کمرے میں نہیں ہوگا یہ سب کچھ. تو یہ اسی وجہ سے یہ بھگتا ہوا تھا میں. تو حافظ صدیق کے بارے میں جس نے کمنٹ کیا نا مفتی صاحب اس پہ 3 طلاق میں بات نہیں کریں گے, حافظ صدیق سے پوچھو کہ مفتی صاحب نے آپ سے 3 طلاق پر مناظرہ کرنا ہے. کنفرم ہے کہ اس رات حافظ صدیق کو نیند نہیں آئے گی, کنفرم ہے. کہے گا بھائی کچھ اور بات کر لے, یہ ٹاپک میرے سامنے نہ چھیڑ. باقی حافظ صدیق صاحب سے ہمارا ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے. مقصد میرا اہل حدیث حضرات سے یہ ہے کہ آپ تقلید نہیں کرتے, آپ کا دعویٰ ہے تو تحقیق تو پوری کرو نا میرے بھائی. پھر یہ تحقیق نہیں ہوتی کہ ادھر سے ایک حدیث لے لی. ایک حدیث لینے کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں. پراپر وے میں آپ اس کا مطالعہ کرو, صحابہ کے اقوال پڑھو, ان کی سندوں کی بحث میں جاؤ. کم سے کم 6-7 مہینے سال لگے گا ایک مسئلے کی تحقیق میں. تو بہت جا کے تب ہم تو کہتے ہیں یہ کام مجتہدین نے کر لیا, ان کو فالو کر لو, بس کوئی اور کام کرو. لیکن آپ کو شوق ہے یہ کرنے کا تو پھر پراپر وے میں کرو. جہلم والی سرکار کی طرح مت کرو کہ عبداللہ بن عباس نے 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں تو ہم کب منع کر رہے ہیں کہ اکٹھی نہیں پڑھی ہیں. بھائی اکٹھی پڑھی کیسے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ظہر کو عصر کے وقت میں اور عصر کو مقدم کر کے, یعنی عصر کے قریب پڑھا ہے ظہر کو. ان کے شاگرد بھی یہی کہہ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہو ظہر کو عصر میں قضا کر کے پڑھا ہے, تو یہ نہیں ہے بھائی صاحب, یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا اجتہاد ہے. اور یہ حنفیوں نے نہیں کہا, یہ ساری امت یہی کہہ رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں.